مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برآوردگی کے لیے، جنہوں نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جلد ظہور کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ القدیم القاہر العظیم القادر الحلیم الغافر الکریم الساتر الباطن الظاہر الاول الآخر الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الشريف المشرف بأشرف الرسالات الكريم المكرم بأكرم البينات العظيم المعظم بأعظم الآيات الفاضل المفضل على جميع الكائنات مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذين قيل في شانهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کا نام بلند ہے، جتنے بیٹھے ہیں سارے مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، مل کے بآواز بلند صلوات۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ نے جب ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، عزیزان گرامی قدر آیت کے اس ٹکڑے کو جتنے دن ہمیں مہیا ہوئے اور اس منزل تک کل میں نے گفتگو لائی تھی کہ خالق لم یزل نے
حضرت ختمی مرتبت پر رسالت کو تمام کیا، مگر سلسلہ ہدایت تمام نہیں ہوا۔ ہادی بھی ہیں اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کا تعارف خود رسول گرامی اسلام نے کروایا۔ کہا کہ میں اپنے بعد تمہیں آزاد چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں اپنے بعد تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں اپنے بعد تمہیں سرگرداں چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں اپنے بعد تمہیں لاوارث کر کے نہیں جا رہا، بلکہ میں رب کائنات کا رحمت للعالمین رسول جو آیا ہوں تو مجھے خدا نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بعد قیامت تک انسانیت کے لیے میں ہی رسول ہوں، اور میں یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ رسول اپنی امت کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتا، تو میں مصطفیٰ اپنی امت کو لاوارث چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ لہٰذا میں اپنی امت میں اپنا ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ ترکہ کیا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم اور دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ یہ میرا ترکہ ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اسی ضمن میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسی ترکہ اہل بیت میں سے جو پہلی ہستی اور جو پہلی اس معرفت کی کڑی ہے اور جو پہلا ہادی رسول کے بعد امام کی صورت میں ہے، اس کا تعارف، اس کا مرتبہ، اس کا مقام خود رسول گرامی اسلام نے بتایا، اور اپنے آخری حج میں اس کا مکمل تعارف کرایا۔ کہا کہ میں اپنے بعد اپنے سے کم درجے کے کسی آپ کو کسی ہادی، کسی رہنما کے حوالے کر کے نہیں جا رہا، بلکہ یاد رکھو جسے میں اپنے بعد اپنا جانشین بنا رہا ہوں، بات جسم کی ہو تو وہ میرا نفس ہے، بات روح کی ہو تو یاد رکھو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور یاد رکھو بات اگر نور کی ہے تو انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں یا علی، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ پروردگار عالم نے مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے بنایا ہے۔ اب یہاں پر میں دست بدست عرض کروں گا، یا نبی اللہ، جب آپ دونوں ایک ہی نور ہیں پھر یہ جدا جدا چہرے کیوں؟ ایک علی کی صورت میں کیوں؟ ایک نبی کی صورت میں کیوں؟ ایک رحمت للعالمین کی صورت میں کیوں؟ ایک مولا کائنات کی صورت میں کیوں؟ عجب نہیں جواب آئے۔ یاد رکھو ہم دونوں ایک ہی نور ہیں، ہم جدا نہیں ہیں، ہم ایک ہی نور ہیں۔ پھر بھلے آپ کو جدا کیوں کیا گیا؟ دو چہروں کی صورت میں کیوں لایا گیا؟ عجب نہیں جواب آئے۔ ہمیں پروردگار عالم نے اپنی ضرورت کے لیے جدا کیا، ایک کو نبی بنانا تھا، ایک کو امام بنانا تھا۔ ایک سے سلسلہ امامت ایک سے سلسلہ امامت کو چلانا تھا، ایک پہ سلسلہ نبوت کو تمام کرنا تھا۔ اور عزیزان گرامی قدر، جس علی کا تعارف نبی نے کروایا اور یہ فرما کے کروایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ نبی نے نہ تو انسانوں کی قید لگائی ہے، توجہ ہے نا آپ کی، نہ نبی نے جنوں کی قید لگائی ہے، بلکہ یہ اعلان سب کے لیے ہے۔ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا ہے۔ یعنی اگر میں پہاڑ کا مولا ہوں تو علی اس کا مولا ہے، میں پانی کا مولا ہوں تو علی اس کا مولا ہے، میں پرندوں کا مولا ہوں تو علی ان کا مولا ہے، میں جانوروں کا مولا ہوں تو علی ان کا مولا ہے، میں فرشتوں کا مولا ہوں تو علی ان کا مولا ہے، میں انبیاء کا مولا ہوں تو علی ان کا بھی مولا ہے۔ جس مخلوق کا
جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب میں نے اس کے ضمن میں کل بہت گفتگو کی، لیکن کچھ عرائض جو بچی ہیں وہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جب نبی نے یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا، تو اس کے بعد والی جو دعا تھی جو ہاتھ بلند کر کے نبی نے کہا اللہم والی من والا، پروردگار جو اس کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھنا، جو اسے دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھنا، جو اس کے لیے جنگ کے لیے آئے تو اس سے جنگ کرنا، جو اس سے امن سے رہے تو اس کے ساتھ امن سے پیش آنا۔ اس دعا کے بعد ہمارے بہت سے برادران نے اپنے انداز میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی، کہا کہ نبی نے یہ نہیں کہا، اس کا مطلب یہ جو نبی نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ اب عزیزان گرامی قدر اس کے ضمن میں انہوں نے بہت سی آیات لائی کہ اس مقام پر پروردگار عالم نے بتایا ہے کہ یہ فلاں کا دوست ہے، یہ فلاں کا دوست ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ولی کے بہت سے معنی ہیں، اور ان معنوں میں سے ایک معنی دوست بھی ہے، لیکن یہاں پہ میں ایک فقہی جواب دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر بہت سی ولایتیں ہیں، بہت سی ولایتیں ہیں، ان بہت سی ولایتوں میں سے ایک ولایت باپ کی بیٹے پر بھی ہے اور بیٹے کی باپ پر بھی ہے۔ جو ولایت بیٹا باپ پہ رکھتا ہے وہ اطاعت والی نہیں ہے۔ اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ باپ اگر دنیا سے چل بسے تو اس کا کفن، اس کا غسل، اس کا دفن، اس کے لیے جو ولی بنایا جاتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے۔ اب یہ جو ولایت بیٹے کو ملی ہے، اس ولایت کے اندر اطاعت نہیں بلکہ ضروریات ہیں۔ اب ایک ولایت باپ کے پاس ہے، جو ولایت باپ کے پاس ہے اس میں اطاعت ہے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کا ولی ہے۔ باپ اگر بیٹے کو حکم دے تو حکم ماننا واجب ہے۔ باپ نے اگر بیٹے سے کہا میرے لیے پانی لاؤ تو بیٹے کے لیے واجب ہے کہ پانی لائے، کیونکہ باپ کی اطاعت واجب ہے۔ اب اگر ولی کا معنی دوست کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باپ بیٹے کا ولی ہے تو باپ بیٹے کا دوست ہوا، باپ بیٹے کا یار ہوا۔ تو اگر یار کے ساتھ بندہ الجھ جائے، دوست کے ساتھ بندہ الجھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باپ سے اگر کوئی الجھ جائے تو خدا کہتا ہے جو باپ سے الجھتا ہے نا تو وہ میری بارگاہ میں آگ ہو جاتا ہے۔ جو اپنے باپ سے الجھے خدا اسے معاف نہیں کرتا۔ جو نبی کو دوست بنا کے یہ سمجھے میں نبی سے الجھ پڑوں گا، اللہ اسے کیسے معاف کرے گا؟ یار تو لہذا یہ ولایت دوستی والی نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر ایک مقام پہ خود خدا نے کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہاں یہ جو آیت آئی ہے انما ولیکم اللہ، اللہ نے یہاں تسلسل سے ولایت بتائی ہے، یعنی کہا جیسا ولی اللہ ہے ویسا ولی رسول ہے، اور جیسا ولی رسول ہے ویسا ہی ولی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہر نمازی ولی نہیں ہے بلکہ وہی نمازی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا۔ اب عزیزان گرامی قدر توجہ رہے تو میں جو جملے عرض کر کے اپنی بات کی طرف آؤں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت تب نازل ہوئی جب مولا امیر کائنات نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی کسی ضرورت مند کو دی تھی، اپنی انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی۔ کسی نے سوال کیا آپ تو کہتے ہیں علی وہ ہیں جو نماز کی حالت میں اتنے خدا کے ساتھ محو ملاقات ہوتے ہیں کہ اگر ان کے جسم میں تیر لگا ہو وہ نکال بھی لیا
کیا جائے تو علی کو محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں یہ سچا واقعہ ہے کہ علی کو ایک جنگ میں تیر لگا تو کوشش کی گئی کہ علی کے پاؤں سے وہ تیر کھینچا جائے، تیر نہیں نکل رہا تھا۔ رسول نے فرمایا ایسے نہیں نکلے گا، اگر علی کے جسم سے تیر کو کھینچنا ہے تو علی جب حالت نماز میں ہو تو تیر کھینچ لینا، تیر بھی نکل جائے گا، علی کو درد بھی محسوس نہیں ہوگا۔ یعنی علی اللہ کے ساتھ ایسے محو ملاقات ہوتے ہیں کہ دنیا سے اتنے جدا ہو جاتے ہیں کہ اگر تیر کھینچا بھی جائے تو علی کو پرواہ بھی نہیں ہو سکتی ہے، علی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ کہ وہ علی کہ جو اتنا محو ملاقات ہے، اس علی کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی سائل آیا ہے اور میں نے اسے انگوٹھی دینی ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر میں اتنا کہوں گا، ذرا واقعے کو غور سے پڑھیے گا۔ اہل سنت کی کتابوں میں بھی نقل ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ایک سائل مسجد میں آیا، اس نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت کو پورا کیا جائے۔ جس کی استطاعت تھی انہوں نے مدد کی، لیکن اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی۔ پھر اس نے بآواز بلند کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، میری ضرورت کو پورا کیجئے۔ اب کسی نے ضرورت پوری نہ کی، اب وہ پلٹ رہا تھا تو اس نے بارگاہ خدا میں کہا میرا اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں اپنی ضرورت کو لے کے، لیکن میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، میں خالی واپس جا رہا ہوں۔ ادھر اس نے خدا سے کہا، ادھر خدا نے علی سے کہا کہ تو مجھ سے محو ملاقات ہے، وہاں میری بارگاہ میں کوئی ضرورت مند کھڑا ہے، تو اس کی ضرورت پوری کر دے۔ علی نے ضرورت پوری کر دی۔ ہاں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر وہ علی کو پکارتا تو علی متوجہ نہ ہوتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ محو ملاقات تھے، لیکن اس نے اللہ کو پکارا تو علی جو متوجہ ہوئے تو وہ اللہ کے ذریعے سے ہوئے۔ اللہ مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر یہاں پہ اللہ نے، اور ایک اور جملہ سن لیجئے، وہ اللہ اللہ ہے، اسے کوئی رسول کہے تو یہ شرک ہے۔ یعنی اللہ کو اللہ ہی کہا جا سکتا ہے، رسول نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی اگر رسول کہے گا تو شرک ہے۔ وہ اللہ علی اللہ اللہ ہے، اسے کوئی علی کہے یعنی مولا علی کہے تو یہ شرک ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ رسول رسول ہیں، کوئی رسول کو خدا کہے تو گویا اس نے رسول کو خدا کا شریک بنایا، اور اگر کوئی رسول کو امام علی کی جگہ علی کہے تو یہ شان رسالت میں گستاخی ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ اللہ اللہ ہے، یہ رسول رسول ہیں۔ میں منصب کی بات کر رہا ہوں۔ علی امام ہیں، امام کو کوئی رسول کی جگہ پہ لائے یا اللہ کی جگہ پہ لائے تو یہ امام کی شان میں گستاخی ہے اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ رسالت کی توہین ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ اللہ اور رسول اور علی تینوں ایک ہیں، وہ کون سا مقام ہے؟ کہا وہ مقام ولایت ہے۔ میں اللہ بھی مولا ہوں، رسول بھی مولا ہے اور علی بھی مولا ہے۔ جیسے مجھ اللہ کو مولا مانتے ہو ویسے ہی میرے رسول کو ماننا ہوگا، ویسے ہی علی کو ماننا ہوگا۔ اب عزیزان گرامی قدر خدا نے یہاں بات کو واضح کر دیا کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ اب جو کہتے ہیں ولی کا معنی دوست ہے، دیکھیے دوست کے ساتھ انسان بات ٹال بھی سکتا ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے یہاں بہت سے ایسے دوست احباب بیٹھے ہوں جو ابھی مجلس میں آ رہے ہوں، تو کسی دوست سے انہوں نے کہا ہو چلو میرے ساتھ مجلس میں، تو اس نے کہہ دیا ہو میں ایک کام ضروری ہے وہاں جا رہا ہوں، وہاں سے جب فرصت ملی تو آ جاؤں گا۔ اب اس نے دوست کو بھیج دیا، اب آپس میں یہ جو دونوں دوست مجلس کی طرف آتے ہوئے جدا ہوئے یہ بات کہہ کر، تو ان میں کوئی گناہ نہیں، یہ دوست ہیں، آپس میں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بات ماننا چاہیں مان سکتے ہیں، نہ ماننا چاہیں تو نہیں مان سکتے۔ اگر ایسی ہی یاری اللہ کے ساتھ کوئی کہے میری یاری ہے، میری دوستی ہے اللہ کے ساتھ، جرت ہے، تو جب خدا نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو آگے سے خدا کو کہنا کہ ابھی دل نہیں ہے۔ اگر ایسا کہا تو دنیا میں گناہ ملے گا، آخرت میں سزا ملے گی۔ خدا کا حکم ماننا ہے، خدا کا حکم ماننا واجب ہے،
خدا سے یاریاں نہیں وہاں پہ بلکہ اطاعت کرنی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، جیسے خدا کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی ویسے رسول کے ساتھ بھی یاری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے دنیا میں دوست یار بنانے نہیں بھیجا بلکہ اللہ کے مطیع و پرہیزگار بندے بنانے بھیجا ہے۔ اللہ کے اطاعت گزار بندے بنانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، نبی کے ساتھ یاریاں پالنے کے لیے نہیں۔ بلکہ میں جملہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اسی کو ہی نبی کا سچا ساتھی مانا ہے کہ جس نے ساری زندگی نبی کی اطاعت کی ہو، نبی کا حکم مانا ہو، نبی سے بحث نہ کی ہو، اس لیے کہ صحیح بندہ اور صحیح مطیع وہی ہوتا ہے جو خدا کے حکم کو نبی کی زبان سے سن کر اس کی اطاعت کرے، وہی نبی کا بھی غلام ہے، وہی اللہ کا بھی بندہ ہے۔ جو نبی سے بحث کر دے نہ وہ نبی کا غلام ہو سکتا ہے نہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اب عزیزان گرامی قدر، جیسے نبی مولا ویسے علی مولا، تو اب اگر کوئی بندہ علی کو مولا نہیں مانتا تو ہمیں اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نبی کے متعلق سوال کر دو۔ اگر نبی کو اپنا آقا مانتا ہوا تو علی کو مانے گا، اور اگر نبی کو اپنے جیسا مانتا ہوا تو پھر علی کو بھی نہیں مانے گا۔ تو جو ہے نا آپ کی۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ جو نبی نے اتنے انتظامات کے ساتھ اپنے بعد ولایت کا نظام دیا، اپنے بعد امامت کا نظام دیا، تو یہ ایسے ہی نہیں کہ علی کو ایسے ہی بلا کے دے دیا، نہیں، بلکہ علی کے اندر وہ کمالات موجود تھے جو ایک ہادی کے ہونے چاہیے، علی کے اندر وہ فضائل موجود تھے جو ہادی کے ہونے چاہیے، علی کے اندر وہ ساری صفات موجود تھی جو ہادی کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ بزبان رسالت جملہ کہوں تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک باشمول حضرت مصطفیٰ سارے نبیوں کے کمالات اور صفات کا مجموعہ بنایا جائے تو وہ علی ابن ابی طالب بن جاتے ہیں، وہ علی بنتا ہے۔ ساری صفات اور سارے کمالات کو جمع کیا جائے تو علی بنتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ جو علی آئے ہیں ہر مقام پر اس ہادی کا، اس رہنما کا، اس صراط مستقیم کا نبی نے تعارف کرایا ہے۔ اور بڑی ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہوں، نبی نے اپنی زندگی میں بہت سے معجزات دکھائے، جن میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ معجزات اور بھی بہت دکھائے، مگر 2 معجزے نبی کے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ ایک قرآن ہے، قرآن ایسا معجزہ ہے جو زبان رسالت تک سے آیا ہے، اور جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک مصطفیٰ کی رسالت باقی رہے گی۔ اور دوسرا معجزہ ہے اہل بیت، جب تک اہل بیت موجود رہیں گے تب تک دنیا کو یہ پتہ چلتا رہے گا کہ محمد کتنے پاک تھے، کتنے طاہر تھے، کتنے طیب تھے۔ اور اپنے زمانے میں پہلا فرد جو نبی کے سامنے اہل بیت میں سے موجود تھے وہ تھے حضرت علی، اور قرآن و علی کا تعارف اس طرح سے کرایا، کہا کہ دنیا والوں یاد رکھو، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، نہ قرآن علی سے جدا ہے نہ علی قرآن سے جدا ہے۔ اگر قرآن کتاب تلاوت ہے تو علی مجسم کردار قرآن ہے، اگر قرآن حکم نماز دیتا ہے تو علی دنیا کو دکھاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اگر قرآن حکم روزہ دیتا ہے
تو علی بتاتا ہے کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ کمال صرف علی کا ہی ہے کہ دنیا کے سامنے علی نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کا ذوق کیا ہے، اللہ کی عبادت کا شوق کیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی نبی نے اٹھا کے بلا کے علی کو دنیا والوں کا ہادی بنا دیا، نہیں نہیں، بلکہ دیکھیے کہ علی نے اپنی زندگی میں کس مقام پہ عشق خدا کو رکھا ہوا ہے۔ ایسا عشق خدا میں غرق ہے کہ ہر تاریخ نے یہ لکھ کے بتایا کہ علی کو اللہ سے اتنا عشق تھا کہ علی کی زندگی کی کوئی رات نہیں ہے کہ جس رات میں علی نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے نہ کیے ہوں، اور علی کی زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن میں اللہ کی رضا کے لیے علی نے روزہ نہ رکھا ہو۔ یہ علی عشق خدا میں غرق ہے، اور اس قدر عشق ہے کہ عزیزان گرامی قدر مورخین نے لکھا کہ ایک رات میں کھڑے ہو کر علی 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ زندگی کی کوئی رات نہیں جس رات میں علی سوئے ہوں، ہاں صرف ایک رات ہے جس رات میں علی سوئے ہیں، اور اس رات بھی علی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے سوئے تھے۔ لیکن فرق یہ ہے عزیزان گرامی قدر، یہ جملہ میں سمجھا جاؤں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں اور بیدار ہو جائیں۔ فرق یہ ہے کہ اس رات علی نے ساری زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری۔ علی کی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو پروردگار کی مرضی سے نہ ہو، لیکن باقی زندگی میں اور اس رات میں ایک فرق ہے۔ باقی زندگی اللہ نے اللہ کی خوشنودی، علی نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے گزاری ہے، لیکن آج کی رات اللہ کی مرضی سے جو علی سو رہے ہیں تو ایسے کمال کے سوئے ہیں کہ آج کی رات علی نے اپنا نفس بیچ کر اللہ کی ساری مرضیوں کو خرید لیا۔ آج کی رات ایسی با کمال رات تھی، اور عزیزان گرامی قدر اس کمال کی رات زندگی کا ایک ہی تاجر ہے کہ جس نے سو کر تجارت کی، اور ایسی تجارت کی کہ جس میں نفع ہی نفع تھا۔ دنیا کا کوئی تاجر اگر سو جائے تو اس کی ساری تجارت ضائع ہو جاتی ہے، مگر کائنات میں علی واحد تاجر ہے کہ جو ادھر سویا ادھر اللہ نے اپنی مرضیاں سے فروخت کر لی اور علی کا نفس خرید لیا۔ علی کا نفس بک چکا۔ علی کے نفس کا خریدار کوئی بندہ نہیں بلکہ اللہ ہے، اور اللہ کی مرضیوں کا خریدار ہر بندہ نہیں، صرف علی ہے۔ اور علی نے اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا، اللہ نے علی کے نفس کو خرید لیا۔ 1400 سال سے دنیا بحث کر رہی ہے کہ کون رضی اللہ، کون رضی اللہ نہیں، کون رضی اللہ ہے، کون رضی اللہ نہیں ہے، اور یہ بحث کر رہی ہے کہ فلاں کی بیعت بھی علی نے کی، فلاں کی بیعت بھی علی نے کی۔ نہ میں نے کہا بحث نہ کرو، بس کلیہ یاد رکھو، شب ہجرت علی کا نفس چلا گیا تھا اللہ کے پاس، اور اللہ کی مرضیاں آ گئی تھی علی کے پاس۔ اب دنیا والوں لڑو نا، اگر دیکھنا ہے کہ کسی کو علی کے نفس سے بیعت چاہیے تو وہ اللہ کے پاس جائے، اور اگر کسی کو رضی اللہ بننا ہے تو وہ علی کے پاس آ جائے۔ اب رضی اللہ بننا ہے تو علی کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی مرضیاں یہاں سے ملیں گی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو عزیزان گرامی قدر عرض کر رہا تھا کہ علی کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ نبی نے تعارف کرایا کہ القرآن و ما علی والی و ما القرآن، علی بھی میرا معجزہ، قرآن بھی میرا معجزہ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو میری زبان سے جاری ہوا۔ عزیزان گرامی قدر پوری زندگی رسول نے قلم نہیں اٹھایا، پوری زندگی۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی ان پڑھ تھے، نہ، اگر نبی نعوذ باللہ ان پڑھ ہوتے تو یہ نقص تھا، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، مگر مشیت الہی یہ تھی کہ نبی کاغذ قلم اٹھا کے کچھ لکھیں گے نہیں۔ اگر نبی کچھ لکھ دیتے تو قرآن نازل ہوتا، دنیا کہتی پڑھا لکھا جوان تھا، خود ہی کچھ بنا کے ہمیں پیش کر رہا ہے۔ لہذا نبی نے قرآن کے آنے سے پہلے نہ کچھ پڑھا
نہ کچھ لکھا، جو ہی قرآن آیا سارا عرب حیران تھا، نہ یہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا، نہ ہم نے اسے لکھتے دیکھا نہ ہم نے اسے پڑھتے دیکھا۔ آج اچانک اتنی فصیح و بلیغ تعلیم یہ کہاں سے آئی؟ یہ اس کے پاس سے نہیں، کوئی ہے جو اسے ایسی تعلیم دے رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن کو نبی کا معجزہ بنا کے بھیجا کہ اگر کسی کو نبی کے علم پہ شک ہو تو وہ قرآن کو دیکھ لے کہ ہم نے اس کے لیے کسی اور زبان کا انتخاب نہیں بلکہ صرف مصطفیٰ کی زبان کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن کے لیے صرف مصطفیٰ کی زبان کا اختیار کیا۔ اور دوسرا معجزہ علی بھی ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے کہ ساری زندگی رسول نے کسی جنگ میں کسی بھی مرد کے سامنے تلوار نہیں اٹھائی، تلوار نہیں چلائی، تلوار نہیں ماری، تلوار نہیں استعمال کی، اس لیے کہ اگر کسی ایک مقام پر بھی نبی تلوار اٹھا دیتے، تلوار چلا دیتے تو نبی کی رحمت میں نقص آ جاتا۔ اس لیے کہ خدا نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں بنا کے بھیجا مگر یہ کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں کوئی گناہگار آئے آپ تب بھی بخشتے ہیں، توجہ ہے نا میری جانب؟ آپ کی بارگاہ میں کوئی ضرورت مند آئے آپ تب بھی اسے عطا کرتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں کافر آئے تب بھی وہ اگر امید بخشش رکھتا ہو آپ اسے معاف کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ظالم بھی ہو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کسی پہ تلوار نہیں چلائیں گے۔ کسی کو شک ہے تو جنگ احد کے احوال پڑھ لے کہ جب نبی کو سب نے گھیر لیا نبی نے تب بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ اب اگر نبی تلوار نہیں چلاتے تھے تو پھر کون تھا جو نبی کی جگہ پہ جوہر شجاعت دکھاتا تھا؟ تو کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو ہر جنگ میں ہر مقام پہ نبی کے سامنے نبی کا محافظ بن کے نظر آتی ہے، وہ علی کی ذات ہے۔ جہاں پر بھی نبی کی جگہ پہ تلوار چلانے کی بات آتی تھی تو علی جاتے تھے۔ اگر کسی نے نبی کو للکارا بھی ہو تو نبی نہیں سامنے علی آتے تھے۔ مولا سلامت رہے، سامنے علی آتے تھے، اس لیے کہ علی نبی کا معجزہ ہیں اور قرآن نبی کا معجزہ ہیں۔ اور یہ نبی نے فرمایا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ۔ دنیا والوں یاد رکھو نبی نے بتا دیا ہے کہ قرآن اور علی ایک ساتھ ہیں، قرآن اور علی جدا نہیں ہیں۔ قرآن بھی ہادی ہے علی بھی ہادی ہے، قرآن بھی رہبر ہے علی بھی رہبر ہے، قرآن بھی طیب ہے علی بھی طیب ہے، قرآن بھی طاہر ہے علی بھی طاہر ہے، قرآن بھی وکیل ہے علی بھی وکیل ہے، قرآن بھی دلیل ہے علی بھی دلیل ہے، قرآن بھی سید ہے علی بھی سید ہے، قرآن بھی سردار ہے علی بھی سردار ہے۔ اگر آپ بیدار ہو تو میں جملہ عدیہ کر دوں کہ قرآن ہر ایک کے سینے میں نہیں آ سکتا، قرآن کے لیے مصطفیٰ جیسا سینہ چاہیے۔ علی بھی ہر ایک گھر میں نہیں آ سکتا، علی کے لیے صرف اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی قدر یہ علی کا تعارف ہے۔ ہر مقام پر نبی نے علی کا تعارف کرایا، بتایا دنیا والوں کون علی ہے، علی کی معرفت لو، علی کو پہچانو، یاد رکھو علی کوئی معمولی نہیں ہے۔ کہا کہ سنو یا علی انت منی بے منزلت راس من الجسد، یا علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو جسم کے ساتھ سر کو ہوتی ہے، جو جسم کے ساتھ سر کو ہوتی ہے۔ 1400 سال سے دنیا فصل اور بلا فصل کے جھگڑے میں ہے۔ میں کہوں گا مجھے فصل اور بلا فصل کے جھگڑے میں نہیں پڑنا، بس اتنا پتا ہے کہ اگر جسم اور سر کے درمیان میں فاصلہ آ جائے تو جسم نابود ہو جاتا ہے۔ بس یاد رکھنا نبی نے بتا دیا کہ علی کی مجھ سے وہی منزلت ہے جو جسم کے ساتھ سر کی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی نبی اور علی میں فاصلہ ڈالے گا تو اس کا ایمان نابود ہو جائے گا۔ اس کا ایمان نابود ہو جائے گا۔ یہ فاصلہ نہیں ڈالا جا سکتا، یہ ایک ہی جسم ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر ہر مقام پر تعارف کرایا،
सिर्फ अली का तारुफ नहीं बल्कि अपने बाद जितने हादी थे सब का तारुफ कराया। और मैंने कल अर्ज किया था कि गदीर के खुतबे में भी नबी ने फरमाया और भी दीगर मकामात में फरमाया कि याद रखो मैं तुम्हारे दरमियान दो कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी अहले बैत। अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहे तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। दोनों से, एक से नहीं। यानी जिसने अहले बैत को छोड़ा और कुरान को पकड़ा वो भी गुमराही में जाएगा, और जिसने अहले बैत को पकड़ा कुरान को छोड़ दिया वो भी गुमराही में जाएगा। अगर कोई देखना चाहता है तो तारीख के आईने में देखे, तारीख गवाह है कि जिन्होंने कुरान को उठाया अली को छोड़ा वो खवारिज बन गए थे, और जिन्होंने अली को पकड़ा कुरान को छोड़ा वो नुसैरी बन गए थे। न नुसैरी काबिले हिदायत थे न ही खारजी काबिले हिदायत है। याद रखो गुमराही से वही बच सकता है जिसके एक हाथ में कुरान हो दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो, वही गुमराही से। और अजीजान गिरामी कदर, ये कुरान और अहले बैत दोनों एक साथ हैं। नबी ने कहा कि दोनों एक साथ आएंगे, हौज़े कौसर पर मुझसे मिलेंगे, कभी भी जुदा नहीं होंगे। अजीजान गिरामी कदर, यहाँ पे एक जुमला अर्ज कर दूं कि कुरान और अहले बैत हमेशा साथ साथ रहेंगे। दो दोस्त जितने गहरे दोस्त हों उनके दरमियान कहीं ना कहीं इख्तलाफात होते हैं। दो दोस्तों के दरमियान, फर्ज कर लें मैं यहाँ पहले दिन अगर आना चाहता था और आया यहाँ पर, मुझे रास्ता नहीं पता था, दो बंदे मुझे मिले, दोनों दोस्त खड़े थे। मैंने उनसे कहा जी मैंने मराकीवाल जाना है, आप मुझे रास्ता बताएं। एक कहे जी कि आप कैंट की तरफ से जाएं, वो रास्ता है। दूसरा कहे नहीं किबला वो तवील है, आप इधर बाईपास एक रास्ता है जो बाहर से आता है, कैंट की तरफ नहीं जाता, आप उधर से आएँ। रास्ते दोनों ठीक बता रहे हैं मगर दोनों के नजरियात अलग हो गए, इख्तलाफ हो गया। एक कहते हैं नहीं किबला वो रास्ता ठीक है उधर से जाएं, एक कहेगा नहीं किबला इधर से जाएं, ये रास्ता आसान है शार्ट है। इख्तलाफ हो गया, यानी कहीं ना कहीं दो बंदों के दरमियान इख्तलाफ हो जाता है। जितने भी गहरे दोस्त हों उनके दरमियान इख्तलाफ होता है। इख्तलाफ क्यों होता है? इसलिए कि वो दो ताकतों का मजमुआ है, एक का नहीं। तवज्जो फरमाएंगे, मैं अपने जहन से सोचता हूं, आप अपने जहन से सोचते हैं, आपको आपका जहन कंट्रोल कर रहा है, मुझे मेरा जहन कंट्रोल कर रहा है। मैं अपने जहन की ताकत से फैसला करता हूं, आप अपने जहन की ताकत से फैसला करते हैं। लेकिन नबी ने कहा कि कुरान और अहले बैत एक साथ हैं। क्यों एक साथ हैं? इसलिए कि ये दोनों एक ही ताकत के जरिए से चलते हैं, दो अलग ताकतों से नहीं। इनमें इख्तलाफ नहीं हो सकता, इसलिए कि ये दो ताकतों का नहीं बल्कि एक ताकत का मजमुआ है। तवज्जो मेरी जानिब रहे। आप सवाल कर सकते हैं कैसे एक ताकत का मजमुआ है, तो आपके सामने जिंदा मिसाल है। मसलन ये वीडियो बन रही है, लाइव चल रही है, अब यहाँ मराकीवाल से लाइव चल रही है। कोई बंदा अगर अमेरिका बैठ के देख रहा है, इस वक्त इस चैनल पर यहाँ की मजलिस चल रही है, यहाँ की मजलिस वो सुन रहा है। इसी टाइम पर अगर कोई बंदा दुबई से ये मजलिस लगाए, बिल्कुल यही इसी चैनल से यही मजलिस उसे सुनाई देगी, कोई और कोई चीज सुनाई नहीं देगी। वो जितनी कोशिश करे कि इस टाइम पर लाइव इस चैनल पर मैं कोई और प्रोग्राम देखूं, नहीं देख सकता, इसलिए कि जो पीछे चलाने वाला है वो एक ही है। वो जो दिखाएगा वही नजर आएगा, वो जो दिखाएगा वही नजर आएगा। वो मजलिस दिखाए तो मजलिस नजर आएगा, वो मातम दिखाए मातम नजर आएगा। यानी जो पीछे से कंट्रोलर है, कंट्रोल करने वाला है, वो एक है, वो जो कंट्रोल करेगा वही नजर आएगा। कुरान और अहले बैत में इख्तलाफ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इनको कंट्रोल करने वाला एक अल्लाह है। जो कुरान में भेजा है वही अहले बैत को बताया है, अहले बैत वही करेंगे जो कुरान में आया है। मौला सलामत रखे, आबाद व शाद रहें, आपकी जिंदगियां हों। तो जाने गिरामी कदर, अब कुरान एक किताब है
اور قرآن کتاب علم ہے، یہ مجموعہ علم ہے، یہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب نبی نے تو اپنی طرف سے پوری امت کو قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت دیے ہیں، ہادی بنا کر دیے ہیں۔ اور یاد رکھیے خود قرآن اپنے متعلق کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے متعلق یہ جان لو کہ قرآن کا علم ہر کوئی نہیں رکھتا، اس کی تعویلات کا علم ہر کسی کو نہیں ہے مگر صرف اللہ کو ہے۔ قرآن کی تعویلات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ والراسخون فی العلم ان کو علم ہے کہ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ توجہ میری جانب رہے، جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، علم ان کے اندر نہیں، وہ علم میں اترے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہم جو ہیں ہم وہ ہیں کہ جن کے اندر علم آتا ہے، ہم علم کے اندر نہیں جاتے، اس لیے کہ اگر ہم علم کے اندر جاتے تو پھر ہم کسی زمانے میں جاہل نہ ہوتے۔ آج اگر ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں تو یہ علم ہمارے اندر آیا ہے، کل جو نہیں جانتے تھے آج وہ جان رہے ہیں، تو گویا علم ہمارے اندر آیا ہے۔ لیکن وہ ہیں کہ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، اور ایسے علم کے اندر اترے ہوئے ہیں کہ وہ جب پیدا ہوئے تب بھی عالم تھے، جب جوان ہوئے تب بھی عالم تھے، جب بزرگ ہوئے تب بھی عالم تھے، صحت مند تھے تب بھی عالم تھے، مریض تھے تب بھی عالم تھے۔ کسی بھی حالت میں علم زائل نہیں ہوتا، جس کا علم زائل ہو جائے وہ راسخون فی العلم نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے جو راسخون فی العلم ہے وہی اہل علم ہوتے ہیں، اور خداوند عالم نے ہر ایک کے پیچھے نہیں لگایا بلکہ کہا کہ جو نہیں جانتے وہ ان سے جانو جو اہل علم ہوتے ہیں، وہ ان سے جانو جو اہل علم ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ وہ ہیں کہ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، اور قرآن کے بہت سے نام ہیں، جیسے ذالک الکتاب، یہ کتاب فرقان قرآن کا نام ہے۔ خود قرآن کا اپنا نام جو قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ بہت سے ناموں میں سے ایک نام علم بھی ہے، جیسے خود قرآن نے کہا کہ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جب آپ قرآن کے آ جانے کے بعد بھی یہ آپ سے بحث کرتے ہیں، وہ علم یعنی قرآن۔ اب ادھر قرآن کے علم کے متعلق اللہ نے کہا کہ قرآن کے علم کے متعلق ہر کوئی نہیں جانتا بلکہ صرف وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہو، جو علم کے اندر اترے ہوئے ہوں۔ یعنی لفظ بدل کر کہوں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے متعلق وہی جانتے ہیں جو قرآن کے اندر اترے ہوئے ہوں، جو قرآن کے اندر اترے ہوئے ہوں، اتنے اترے ہوں کہ اگر وہ کسی کو روٹیاں دیں تو آیت آ جاتی ہے، اور اگر وہ نماز پڑھیں تب بھی آیت آ جاتی ہے، اور اگر وہ سو جائیں تب بھی آیت آ جاتی ہے۔ قرآن کے اندر اترے ہوئے ہیں، یہ اتنے قرآن کے اندر اترے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے کہ ہمارا علم تدریجی ہے، ایک وقت نہیں تھا پھر آ گیا، ہم نے سیکھا۔ 1400 سال ہمارے علم نے ترقی کی، ہم نے سیکھا، سیکھتے سیکھتے ہم علم ہمارے اندر اتنا آ گیا کہ ہم نے 1400 سال بعد اتنی ترقی کی کہ ہم چاند پر بھی پہنچ گئے، ہم نے ستاروں کا علم بھی حاصل کیا، ہم نے دوسرے سیاروں کو بھی دیکھنے کی کوشش کی۔ اس علم کو ہمارے اندر آنے میں 1400 سال لگے، اتنا علم ہمارے اندر آ گیا کہ ہم نے یہ علم سیکھا، اور سیکھ کر اتنا سیکھ گئے کہ آج ہم نے اتنی ترقی کی، جہاز بنا لیا، ہم اس پہ جلدی میں سفر کرنے لگے، پل بھر میں سفر ہونے لگا، کچھ گھنٹوں میں سفر دور کا ہونے لگا، بڑے بڑے اسپتال بن گئے، جلدی شفا ملنے لگ گئی۔ یہ علم تدریجاً ہمارے اندر آیا ہے، اور اسے آنے میں صدیاں لگی۔ یہ ہمارے اندر جو علم آیا اس کے متعلق خدا نے قرآن میں یہ واضح کہہ دیا کہ انسان تیرے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے مگر ذرا سا علم ہے۔ ہمارا علم ذرا سا علم ہے، اور وہ ہیں اہل علم، توجہ ہے نا آپ کی، وہ ہیں اہل ذکر کہ جن کا علم کامل ہے، جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے،
وہ ہیں پوری کتاب کا علم رکھنے والے، ہم وہ ہیں کہ جن کا علم ذرا سا ہے۔ ہمارا ذرا سا علم 1400 سال میں اتنا ہی ہمارے اندر آیا کہ ہمیں چاند تک جانے میں 1400 سال لگے، ستارے کو پہچاننے میں 1400 سال لگے، سیارے کو دیکھنے میں 1400 سال لگے، مگر ان کے علم پہ کمال جاؤں کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھائے، سورج کو واپس پلٹا کے بھی دکھایا، اور ستارے کو اپنی دہلیز پہ بلا کے بھی دکھایا۔ مولا سلامت رکھے۔ ایک ہمارا علم ہے، ایک ان کا علم ہے۔ ان کا علم اتنا عظیم ہے کہ اس تک رسائی نہیں ہے، ہمارا علم ذرا سا ہے۔ کسی کے پاس کسی کا علم ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی کچھ جانتا ہے تو کوئی کچھ نہیں جانتا، مگر جن ہادیوں کا تعارف اللہ کا رسول کروا کے جا رہا ہے وہ معمولی ہادی نہیں ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر قربان جاؤں ان کی عظمت پر۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ امام کے ایک صحابی نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ امام کو کیسے پہچانا جاتا ہے، معرفت امام کے کیا طریقے ہیں؟ امام نے کہا امام 4 طریقوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کہا کون سے؟ مولا نے کہا پہلا یہ کہ اس سے پہلے والا ہادی اس کے متعلق اعلان کر کے جائے۔ کہا مولا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات اتنے کشیدہ ہوتے ہیں کہ پہلے والا ہادی اپنے بعد والے ہادی کا نہیں بتا سکتا، کیونکہ اگر بتا دے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، بعد والے ہادی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا توجہ میری جانب رہے، تو لہٰذا اور طریقے بتائیے۔ تو امام نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہادی کے پاس ہر شے کا علم ہونا چاہیے، یعنی ہادی ہر شے کا علم رکھتا ہو، اس کے پاس ہر علم ہو، ہر شے کا علم رکھتا ہو۔ اور نبی کے بعد جتنے صحابی تھے سارے صحابی ایک طرف، مگر صرف واحد علی کی ذات ہی ہے کہ جس نے منبر پر بیٹھ کر ببانگ دوہل کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جس نے جو بھی سوال کرنا ہے مجھ سے کر لو جب تک میں تمہارے درمیان میں ہوں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کچھ نہیں پوچھا، ہر کسی نے اپنے ظرف کے مطابق سوال کیا، مگر ایک سائل ایسا اٹھا کہ جس نے اٹھ کر یہ پوچھا یا علی آپ نے یہ جو دعویٰ علم کیا ہے یہ تو بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ آپ نے دعویٰ سلونی کیا ہے۔ امیر کائنات نے ایک مرتبہ نظر اوپر اٹھائی، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، پھر سامنے دیکھ کر کہا انتا جبرائیل، کہ تو ہی جبرائیل ہے۔ جبرائیل نے حیران ہو کے کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں جبرائیل ہوں؟ کہا میں تمہاری ساری مصروفیات، تمہارے سارے کاموں کا علم رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کیا کس وقت تمہاری کیا ڈیوٹی ہے، کس وقت تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ ابھی میں نے دیکھا تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، تو تم اس وقت کہاں ہو سکتے ہو؟ میں نے جب ہر طرف نگاہ کی تو مجھے تم کہیں نظر نہ آئے، تو میں نے کہا یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے یہی جبرائیل ہے۔ پھر مولا سے عجیب سوال کیا، کہا مولا آپ نے زیادہ وقت نہیں لیا، سوچا نہیں، فکر نہیں کی، غور نہیں کی، بس سوال کیا جاتا ہے آپ جواب دے دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا نے کہا ذرا اپنے ہاتھ کا دے بنا دیکھے یہ بتا کہ تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا مولا 5 ہیں۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہ مولا کیسے سوچوں، یہ ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں، ہر وقت انہیں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کتنی ہیں، نہ کم ہو سکتی ہیں نہ زیادہ ہو سکتی ہیں۔ مولا نے کہا بس کائنات بھی ہمارے سامنے ایسے ہی ہے، ہمیں پتا ہے کہ کب کیا زیادہ ہو سکتا ہے، کب کیا کم ہو سکتا ہے، ہمارے علم میں لائے بنا نہ کائنات میں کوئی کمی آ سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے ہے یہ کائنات، ہمیں اس کائنات کا علم ہے، ہم اس کائنات کے متعلق جانتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی قدر دوسرا علم، دوسری پہچان، دوسری معرفت یہ ہے کہ امام ہر شے کا علم رکھتا ہے،
اور تیسری کہا کہ امام وہ ہوتا ہے جو علم غیب بھی رکھتا ہو. توجہ ہے نا آپ کی؟ امام وہ ہے جو علم غیب بھی رکھتا ہو. اور چوتھا کیا ہے؟ کہا کہ امام وہ ہوتا ہے جو ہر مخلوق کی زبان جانتا ہو. ہر مخلوق کی زبان جانتا ہو. کہ اسی اسنا میں امام موسیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا جو عرب نہیں تھا، عجم تھا. اس نے آتے ہی امام کو سوال کیا. سوال کرنے کے بعد امام سے فصیح عربی میں گفتگو کرنے لگا. جو ہی اس کی بات ختم ہوئی، پلٹ کر امام نے اسے اس کی زبان میں جواب دیا. جب امام نے اسے اس کی زبان میں جواب دیا تو اس نے حیران ہو کر کہا، مولا میں نے عربی اس لیے بولی تھی، میں نے سوچا آپ عرب ہیں، میری زبان نہیں آتی. مسکرا کر امام موسیٰ کاظم نے کہا، واہ واہ کیسا بنتا ہے، مجھے امام بھی مانتا ہے اور میرے بارے میں اتنا نہیں جانتا. تو جب اپنے امام کی زبان بولنے کی کوشش کر سکتا ہے تو میں تو تیرا امام ہوں. میں تیری زبان کا بھی علم رکھتا ہوں، میں تیری ثقافت کا بھی علم رکھتا ہوں، میں تیری زبان کا بھی علم رکھتا ہوں، میں تیرے ملک کا بھی علم رکھتا ہوں. یہ معرفت امام کے سلیقے ہیں، یہ معرفت امام کے طریقے ہیں. اور عزیزان گرامی قدر، جن کا تعارف خود رسول کرا کے جا رہے ہیں وہ ان علموں کے مالک ہیں، وہ یہ علم جانتے ہیں، انہیں ہر شے کا علم ہے. اور عزیزان گرامی قدر، جو ہادی، جو رہنما ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات تک، مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. رسول گرامی اسلام کی ذات تک ہر ہادی کی ہدایت کا بھی طریقہ تھا. جیسے ہادی بلند تھے ویسے ہدایت کا بھی ایک طریقہ تھا. ہدایت کا طریقہ کیا تھا؟ خود قرآن نے کہا جب اپنے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولا، کہ جب ہم نے رسول کو بھیجا، اس رسول کو ایک اور مقام پہ کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے یہ جو مومنین میں ان پر احسان کیا، انہی میں سے ایک رسول کو ان کے درمیان میں بھیجا جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا تھا، جس سے ان کا تزکیہ نفس ہوتا تھا. پھر ہدایت کیسے کرتا تھا؟ کتاب اور حکمت کے ذریعے ان کی ہدایت کرتا تھا. یعنی ہادی کی ہدایت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب اور حکمت کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے. رسول نے اپنے زمانے میں بھی کتاب اور حکمت سے ہدایت کی ہے، اور اپنے بعد جن کو ہادی بنا کر جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کتاب و حکمت سے ہدایت نہ کی ہو. نہیں، ہر ہادی نے نبی کے بعد کتاب اور حکمت کے ذریعے ہی ہدایت کی ہے. جو بھی ہادی آیا اس نے کتاب کے ذریعے ہدایت کی، اس نے حکمت کے ذریعے ہدایت کی. نبی کے بعد خود جب علی ہادی بنے، جو کہ ہادی اس دنیا کے لیے تھے، امام نے دنیا کی ہدایت کی قرآن کے ذریعے، حکمت کے ذریعے. اور خود علی نے فیصلے کر کے دکھایا کہ قرآن بھی ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، حکمت بھی ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. نہ قرآن ہم سے بہتر کوئی جانتا ہے، نہ حکمت ہم سے بہتر کوئی جانتا ہے. اور عزیزان گرامی قدر، کمال دیکھیے امیر کائنات کا. امیر کائنات کے زمانے میں جب دوسری ظاہری خلافت، حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے، اور ان کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. شاید آپ کا سنا ہوا واقعہ ہو کہ دو خواتین آپس میں جھگڑتی ہوئی آئی. ایک نے کہا بچہ میرا ہے، بچی اس کی ہے. دوسرے نے کہا نہیں، بچہ میرا ہے، بچی اس کی ہے. اب یہ جھگڑا لے کر آئے خلیفہ دوم کے دربار میں. کہا کیا ہوا؟ ایک خاتون نے کہا کہ بچہ میرا ہے، دوسرے نے کہا نہیں میرا ہے، بچی اس کی ہے. حضرت نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ جس کا بچہ ہے وہ بچہ لے لے، جس کی بچی ہے وہ بچی لے لے. اب مانے ہی کوئی نہ. خاتون کہ نہیں بچہ میرا ہے، بچی اس کی ہے. دوسری کہ نہیں بچہ میرا ہے، بچی اس کی ہے. اب جب یہ جھگڑا پڑا
تو حضرت بڑے پریشان ہو گئے. کہا کہ اب کیسے فیصلہ کیا جائے, کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ کس کا ہے, بچی کس کی ہے. اسی اثنا میں دربار کے مجمع میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جو یہ جانتا تھا کہ جب مشکل آئے تو کس دروازے پہ جانا چاہیے. مشکل میں آ جاؤ تو کون مشکل کشائی کرتا ہے. کھڑے ہو کر کہا حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی اس مشکل میں اس مشکل کشا کو بلاؤں جو ہر ایک کی مشکل کو حل کرتا ہے. کہا کس کو بلانا ہے؟ کہا حضرت علی کو بلایا جائے. ایک دم سے حضرت کے چہرے پہ آثار خوشی نمودار ہوئے. کہا بلائیے تاکہ ہماری مشکل حل ہو جائے. اب ایک وفد آیا مولا کے دروازے میں, آ کر کہا یا علی دربار میں ایک مسئلہ پیش آیا ہے اور آپ کی ضرورت ہے. امیر کائنات نے ایسا نہیں کہا میں نہیں آتا, جو دربار میں بیٹھے ہیں وہی حل کریں گے. نہیں نہیں, یہ کریموں کا در ہے. جو بھی سوالی بن کے آئے گا وہ بے شک ساری دنیا کا بادشاہ ہو, ان کے در کا سوالی بن جائے تو یہ اسے خالی نہیں پلٹاتے, اسے عطا کر کے بتاتے ہیں تو بادشاہ دنیا کا بن سکتا ہے مگر ہمارا ہمیشہ محتاج ہی رہے گا. ہمارے در کا ہمیشہ محتاج ہی رہے گا. اب امیر کائنات آئے دربار میں. کہا کیا ہوا؟ سارا واقعہ امیر کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ دو خواتین آپس میں جھگڑ پڑی ہیں. ایک کہتی ہے بچہ میرا ہے, دوسری کہتی ہے نہیں میرا ہے. بچی دوسری کو دی جاتی ہے, وہ کہتی ہے نہیں پہلے کی ہے. مولا امیر نے سمجھایا, جب نہیں سمجھی مولا کی بات نہیں مانی تو مولا مخاطب ہوئے. خلیفہ سے کہا آپ نے مجھے بلایا ہے تو اب قریب جس صحابی کا گھر ہے دونوں کو ادھر بھیجا جائے اور دو چھوٹے ظرف منگوائے جائیں اور ان کا وزن کیا جائے. دو ظرف منگوائے گئے, ان کا وزن کیا گیا, دونوں کا وزن برابر تھا. اس کے بعد مولا نے کہا ان میں سے ایک پہ نشانی لگا دی جائے تاکہ پہچانا جائے یہ کس خاتون سے آیا ہے. ایک پہ نشانی لگ گئی, دونوں ظرف بھیجے گئے. کہ ان سے کہو کہ جو بچوں کی مخصوص غذا ایک ماں بچے کو دیتی ہے وہ دودھ ان ظرفوں میں بھر کے دیں. جب دونوں ظرف گئے اور دودھ سے بھر کے واپس آئے, مولا نے کہا اب ان دونوں کا وزن کیا جائے. وزن کیا گیا تو ایک ظرف کا وزن کم تھا, ایک کا زیادہ تھا. سارا مجمع حیران, وزن کرنے والا حیران. کہا ابھی ظرف میں نے وزن کر کے بھیجے تھے تو دونوں برابر تھے, ابھی ایک کم کیسے ایک زیادہ کیسے؟ مولا نے کہا تو پریشان نہ ہو, تو نے جو وزن کیا تھا وہ بھی ٹھیک تھا, ابھی جو وزن ہوا وہ بھی ٹھیک تھا. کہا ابھی دونوں کو بلایا جائے. جب دونوں کو بلایا گیا مولا نے کہا یہ ظرف جس نے بھیجا تھا اس کا وزن زیادہ ہے, لہٰذا یہ بچے کی ماں ہے. یہ جس ظرف کا وزن کم ہے یہ بچی کی ماں ہے. تاریخ گواہ ہے کہ دونوں خواتینوں نے انکار نہیں کیا بلکہ بچے والے نے بچہ لیا, بچی والی نے بچی لی اور واپس پلٹ گئی, چلی گئی. علی کا فیصلہ مان لیا. اب ادھر دربار کے اندر سارے صحابی تھے, ظاہر نبی کا زمانہ دیکھا تھا. سب نے حیران ہو کر علی سے پوچھا یا علی یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ کیا نبی آپ کو بتا کر گئے تھے کہ کل کو کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو ایسے فیصلہ کرنا؟ کہا نہیں, میں نے یہ فیصلہ اللہ کی کتاب سے کیا ہے. کم میں کہ یہ فیصلہ میں نے اللہ کی کتاب سے کیا ہے. اب ظاہر ہے سارے صحابی تھے, میرے جیسے تو تھے نہیں کہ جنہوں نے قرآن دیکھ کے پڑھا ہو, دیکھ کر یاد کیا ہو. وہ صحابی تھے, ان کے سامنے قرآن نازل ہوا, انہیں پتا تھا کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے, کس آیت کا کیا شان نزول ہے. اب سارے صحابہ نے اپنے تصورات کے گھوڑے قرآن میں دوڑانا شروع کیے کہ کہیں سے تو ظرف ملیں, کہیں تو دیکھیں کہ علی نے قرآن سے کیسے فیصلہ کیا. کچھ دیر کے بعد سارے اصحاب نے پلٹ کر کہا یا علی ہم نے پورے قرآن میں مشاہدہ کر لیا ہے, ہمیں تو قرآن میں کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا فیصلہ موجود ہو. مسکرا کے مولا امیر نے کہا کیا یہ آیت تم نے نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی
بیٹے اور بیٹی کے درمیان وراثت کو تقسیم کرو تو بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں 2 برابر حصہ دو۔ جب وراثت میں 2 برابر حصہ ہوتا ہے تو پھر غذا میں بھی اللہ نے 2 برابر ہی رکھا ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ فیصلہ قرآن سے امیر کائنات نے کیا۔ اور جملہ یہاں پہ عرض کر دوں، علی اگر کہیں کہ حسبنا کتاب اللہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی غیر اگر اٹھ کر کہے حسبنا کتاب اللہ، بات ہضم نہیں ہوتی۔ ہضم اس لیے نہیں ہوتی، جنہیں دیکھ کر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، انہیں قرآن کے اندر چھپا ہوا علم کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ جنہیں ظاہری معرفت نہیں، وہ حقیقت قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور عزیزان گرامی قدر، صرف کتاب سے فیصلہ نہیں بلکہ امیر کائنات نے حکمت سے بھی فیصلہ کیا، حکمت سے بھی ہدایت کی۔ اب ایک اور واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ بھی حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ خاتون میری ماں ہے۔ تو اب وہ خاتون اپنے بھائیوں کے ساتھ کم و بیش 40 افراد کو لے کر آ گئی، دربار میں آ کر کہا کہ میں اس کو نہیں جانتی، یہ نوجوان کون ہے مجھے نہیں پتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرے 4 بھائی ہیں، یہ 40 لوگ گواہی دیں گے کہ نہ تو میری شادی ہوئی ہے، نہ میرے ساتھ کسی مرد کے کوئی تعلقات تھے، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اب حضرت مخاطب ہوئے بچے کی جانب اور پلٹ کر کہا کہ کیا تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا میں خود ہی گواہ ہوں، یہ میری ماں ہے۔ اس نے کہا، یہ خاتون نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اتنے گواہ پیش کر رہی ہوں، میرے بھائی بھی گواہ ہیں، یہ لوگ بھی گواہ ہیں۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے، مولا سلامت رکھے۔ اب حضرت نے فیصلہ سنا دیا، کہا کہ کیونکہ اس کے پاس گواہ موجود ہیں لہذا گواہوں کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ خاتون سچ بول رہی ہے اور یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے ایک خاتون پر تہمت لگائی، لہذا اسے 70 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ اب سزا کے لیے لے کے جا رہے تھے، یا سامنے سے مولا امیر کائنات آ رہے تھے، نوجوان کی نگاہ پڑی، ایک دم بے ساختہ اس نے کہا، یا علی میری مدد کیجئے، میں مشکل میں ہوں۔ یعنی دنیا کو یہ بتا دیا، دنیا والوں یاد رکھو، جب بھی مشکل میں آ جاؤ تو یا علی پکار دو، علی تمہاری مدد کو آ جائیں گے، علی تمہاری مدد۔ یا مولا امیر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مولا اس طرح میری ماں ہے، وہ مجھے اپنا بیٹا کہنے سے منکر ہو چکی ہے، اور خلیفہ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ مولا نے کہا اچھا چلو میرے ساتھ آؤ، دربار میں لے کر آئے۔ جو ہی حضرت نے اس نوجوان کو دیکھا، کہا میں نے فیصلہ سنا نہیں دیا، پھر واپس کیوں آئے ہو؟ کہا میں خود نہیں آیا، مجھے علی لائے ہیں۔ مولا امیر کائنات نے کہا آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں نظر ثانی کر سکتا ہوں۔ حضرت کے جملے بڑے عجیب ہیں، خلیفہ وقت تخت پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں میں بھلا آپ کو کیسے روک سکتا ہوں، میں نے رسول کی زبان سے یہ سن رکھا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی سب سے بہترین فیصلہ کر سکتا ہے اور کوئی سب سے عظیم قاضی ہے تو وہ صرف علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ یا علی مولا سلامت رکھے۔ کہا اچھا، کہ گواہوں کو بلایا جائے، خاتون کو بلایا جائے، خاتون کے بھائیوں کو بلایا جائے۔ اب سب آگے دربار لگ گیا، دربار سج گیا۔ مولا نے پوچھا ہاں بھائی نوجوان بتاؤ یہ خاتون کون ہے؟ نوجوان نے کہا یہ میری ماں ہے۔ مولا نے اس خاتون سے پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس خاتون نے کہا مولا میں تو اسے جانتی بھی نہیں، یہ کون ہے؟ میری شادی نہیں ہوئی، یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ مولا نے کہا اچھا، کہا یہی بات درست ہے؟ کہا یہ 40 گواہ میرے ساتھ ہیں، میرے بھائی بھی گواہ ہیں۔ مولا نے کہا اچھا کچھ دیر کے لیے کیا تم مجھے اپنا وکیل بناتی ہو؟ میں جو فیصلہ کروں
وہ تمہیں قبول ہوگا؟ کیا تم اپنی ولایت کچھ دیر کے لیے مجھے دیتی ہو کہ کچھ دیر کے لیے میں تمہارا ولی ہوں، جو فیصلہ میں کروں گا وہ تمہیں منظور ہوگا؟ اس نے کہا مولا بالکل، آپ سے آگے کون ہے، آپ سے بہتر کون ہے، آپ میرے ولی ہیں، جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ مولا نے پھر اس کے بھائیوں سے پوچھا جو فیصلہ تمہاری بہن کے حق میں کروں گا وہ تمہیں منظور ہوگا؟ انہوں نے کہا بالکل، آپ فیصلہ جو کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ پھر مولا اس نوجوان کی طرف مڑے، کہا نوجوان تم مجھے اپنے ولی بناتے ہو، میں جو فیصلہ کروں کیا تمہیں وہ منظور ہوگا؟ اس نے کہا مولا مجھے بچا لیجئے، جو فیصلہ آپ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ بس دونوں کی طرف سے علی نے ولایت لی۔ ولایت لینے کے بعد آواز دی کمبر جلدی جاؤ میرے گھر سے 400 درہم لے کے آؤ۔ 400 درہم لائے، مولا نے 400 درہم اٹھائے، خاتون سے کہا اپنی جھولی بلند کرو۔ خاتون نے جھولی بلند کی، مولا نے 400 درہم اس کی گودی میں ڈھالے، کہ یہ 400 درہم اس نوجوان کی طرف سے میں تمہارے حق مہر میں رکھ کر اس نوجوان کا تمہارے ساتھ نکاح پڑھنا چاہتا ہوں، کیا میں تمہارا نکاح پڑھ سکتا ہوں؟ یہ جملے کہنے تھے، خاتون مولا کے قدموں میں گر گئی، کہ مولا یہ فیصلہ نہ کرنا، میں دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤں گی، آخرت میں بھی جہنمی ہو جاؤں گی۔ کہ کیوں مولا، کیا کبھی ماؤں کے بھی بیٹوں سے نکاح ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا علی اس حکیم کو کہتے ہیں جو حکمت سے ماں کو بیٹا بھی دے دے، بیٹے کو ماں بھی دے دے۔ یہی وہ ہیں جو حکمت سے فیصلے کرتے تھے، جو ہدایت کرنے آئے تھے قرآن کے ذریعے، جو ہدایت کرنے آئے تھے حکمت کے ذریعے، مگر امت نے نبی کے دیے ہوئے ہادیوں کو ایسا بلایا کہ انہی میں سے ایک ہادی جو اپنے پورے کنبے کے ساتھ اپنے وطن سے بے وطن ہو گیا، کربلا کے صحرا میں آ گیا۔ عزیزو آج 7 محرم کا دن گزر گیا۔ آپ میں سے جو عزیز اپنے گھر سے آیا ہوگا، کھانا کھایا ہوگا، پانی پیا ہوگا، یقیناً یہاں امام بارگاہ میں آئے ہوں گے، راستے میں جو امام بارگاہ کے قریب کے گھر کے لوگ ہیں جن کو ملے ہوں گے، انہوں نے آپ سے پوچھا ہوگا پانی پیا ہے، کھانا کھا کے آئے ہیں۔ آپ سیراب ہو کر مجلس میں بیٹھے ہیں، مگر آج کی رات اہل بیت کے خیموں میں پانی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مصائب کی راتیں آ گئی ہیں عزادارو، کوشش کرو جتنا گریہ ہو سکے۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ مولا حسین کو اس کا پرسہ دوں کہ جسے حسین نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ بی بی عالیہ کو اس کا پرسہ دوں کہ جسے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کر کے بی بی عالیہ نے پالا ہے۔ عزیزو آج میرا دل کر رہا ہے کہ حسین کو ہم شکل پیغمبر کا پرسہ دیں۔ اہل مقتل نے عجیب جملے لکھے ہیں۔ لکھا کہ ہر شہید جب میدان میں اجازت لینے آتا تو حسین اسے کوشش کرتے کہ روکا جائے، اسے اتنی جلدی اجازت نہیں دیتے تھے، مگر کربلا کا واحد شہید ہے علی اکبر کہ جب بابا سے اجازت مانگنے آئے نا کہ بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دو، تو بابا نے اسے روکا نہیں بلکہ کہا ہاں بیٹا تمہارا وقت شہادت آ گیا ہے، بابا تمہیں اجازت دیتے ہیں میدان کی طرف جاؤ۔ باپ سے اجازت مل گئی نا، اب میرے شہزادہ خیموں کی طرف آیا، بیبیوں کو الوداع کرنے لگا، ماں سے الوداع کیا، پھوپھیوں سے الوداع کیا۔ جب خیموں سے نکلنے لگے نا تو ساری بیبیوں نے کہا شہزادے جا رہے ہو نا، جانے سے پہلے ایک مرتبہ یہاں پہ چکر لگاؤ تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ رسول جوانی میں گھوڑے کی سواری پہ کتنا خوبصورت لگتے تھے۔ اجرکم عند اللہ۔ علامہ نکن نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں ان کا ماتم کیا گیا۔ ایک مولا حسین ہیں کہ جب آخری الوداع امام کر کے نکلے نا تو ہر بیوی نے امام کا ماتم کیا، امام کا پرسہ بلند کیا۔ کہ دوسرا شہید کا شہزادہ علی اکبر ہے، کہ شہزادے نے
جب پہلا چکر لگایا نا ہر بی بی نے سر پہ ماتم کر کے کہا واہ اکبر واہ شباب اکبر تو کہاں میدان کربلا کہاں اکبر تیرے جیسے جوان میدان میں کیسے جائیں گے کہا اکبر نے دوسرا چکر لگایا نا ہر بی بی نے منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا ہر بی بی کا گریہ بلند ہوا کوئی بی بی کہتی تھی واہ محمدہ کوئی بی بی کہتی تھی واہ علیہ کوئی بی بی کہتی تھی واہ حسینہ کوئی بی بی کہتی تھی واہ اکبرہ اب جملہ سنو گے کہ آزادارو جب علی اکبر نے تیسرا چکر لگایا نا ہر بی بی روتی روتی زمین پر بیٹھ گئی زمین پہ ہاتھ مارتی جس بی بی کے ہاتھ میں جیسا پتھر آتا بیویاں اٹھا کے اپنے سر پہ مارتی گریہ کر کے کہتی ہائے اکبر تیرے بعد تیری ماں کیا کرے گی ہائے اکبر تیرے بعد تیری بہن کہاں اجرکم عند اللہ اجرکم عند اللہ میں شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا مجھے پتہ ہے میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے جوان ہوں سید بھی ہوں میرے اندر طاقت نہیں ہے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اکبر کا الوداع پڑھ سکوں عزادارو جتنا ہو سکے گریہ کرنا اکبر کے گریے میں نہ شرمانا اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کوشش کیا کرو کہ اکبر کے مصائب ہر جگہ نہ پڑھا کرو بلکہ وہاں ہی پڑھا کرو جہاں رونے والے بیٹھے ہوں کیونکہ اکبر کوئی معمولی نہیں ہے اکبر وہ ہے جو حسین کا پیارا بیٹا ہے اکبر وہ ہے کہ جسے علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں میں 18 سال پالا ہے اکبر وہ ہے کہ جو ہم شکل پیغمبر ہے عزادارو اب اکبر جب خیمے سے نکلنے لگے تو عجیب منظر ہے جب خیموں سے نکلنے لگے نا تو گھوڑا نہیں چل رہا ایک مرتبہ اکبر نے کہا گھوڑے کیا ہوا ہے کیوں نہیں چل رہے عجب نہیں بے زبانی کے عالم میں کہا ہو ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھو علی اکبر نے قدموں کی طرف دیکھا 4 سال کی بہن ہے جو گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہے رو رو کر کہہ رہی ہے اور گھوڑا تجھے اللہ کا واسطہ میرے اکبر کو میدان میں نہ لے جانا اس سے پہلے جو بھی میدان میں گیا ہے وہ زندہ واپس اجرکم عند اللہ بس عزادارو شہزادے نے اپنی بہن کو دیکھا اکبر نے آواز دی بہن سکینہ مجھے اجازت دو میں جانا چاہتا ہوں اب بی بی عالیہ نے کہا بھیا ہر پھپھی ہر ماں سے جب آپ جدا ہوئے ماں سے جدا ہوئے پھپھیوں سے جدا ہوئے بہنوں سے جدا ہوئے کسی بی بی نے آپ کے رخسار کا بوسہ لیا کسی بی بی نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا کسی بی بی نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اکبر آپ گھوڑے پہ سوار ہو چکے ہو میں آپ کو اترنے کا نہیں کہتی بس اتنا احسان کر دو رکاب سے اپنے پاؤں باہر نکالو میں آپ کے قدموں کا بوسہ لوں گی کل جب بیبیاں کہیں پر بیٹھ کر کہیں گی میں نے ہم شکل پیغمبر کے رخسار چومے کوئی بی بی کہے گی میں نے ہاتھ چومے کوئی بی بی کہے گی میں نے پیشانی چومی میں بھی کہوں گی میں نے اپنے اکبر کے قدموں کے وہ اجرکم عند اللہ اجرکم عند اللہ جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں مولا کسی غم میں یہ آوازیں بلند نہ کرے بس عزادارو اب اکبر جو روانہ ہو رہے تھے پھر پیچھے سے ایک ضعیف سی آواز آئی کہ اکبر تمہیں جانے سے نہیں روک رہی اکبر میں تمہاری اماں فضہ تمہیں جانے سے نہیں روک رہی بس اتنا کہوں گی پلٹ کر ایک مرتبہ دیکھو اکبر نے پلٹ کر دیکھا خیمے کی کنات ہٹی تو ایک بیمار کہ جس کا ایک ہاتھ مولا امام باقر کے سر پہ ہے ایک ہاتھ میں عصا ہے رو کر کہتا ہے اکبر سب سے الوداع کر کے جا رہے ہو اپنے بیمار بھائی کو نہیں ملو گے یہ جملے سننے تھے اکبر زین سے نیچے آئے دوڑتے ہوئے آئے اپنے بھیا کے گلے میں ہاتھ ڈالے دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رو رہے ہیں مولا نے فرمایا اکبر مجھے اجازت دو تمہاری جگہ میں قربان ہو جاتا ہوں شہزادے نے اپنے بابا سے سن رکھا تھا رو کر کہا بھیا سجاد تیری کربلا میری کربلا سے بڑی ہے بھیا میں نے تلوار چلانی ہے مگر بھیا تو نے قیدی بن کر پھوپھیوں کے ساتھ کبھی کوفہ کے دربار کبھی شام کے بازار اجرکم عند اللہ
अजरुकुम इंदल्लाह बासज़दारो, मेरी ताकत नहीं है मैं इससे ज्यादा तवील पढ़ सकूं। अब दोनों शहजादे गले में बाहें डाल कर रो रहे हैं। यहाँ तफे गैबी से आवाज आई, हुसैन जल्दी करो, अपने बेटों को जुदा करो वरना जमीन में जलजला आ जाएगा, आसमान फट जाएगा। मलाइका से तस्बीह छूट गई है, जन्नतें हैं, जन्नत में हूरें रो रही हैं। अब मौला इमाम हुसैन आए, दोनों शहजादों को जुदा कर रहे हैं। कभी अकबर के रुखसार का बोसा लेते हैं, कभी मौला सज्जाद के रुखसार का बोसा लेते हैं। बड़े प्यार से दोनों भाइयों को जुदा कर रहे हैं। मैं कहूँगा वाह शहजादा अकबर, तेरी किस्मत, अपने भाई के गले में बाहें डालकर जब रो रहे थे तो आपको अपने भाई से जुदा करने के लिए आपके बाबा मौजूद थे। कभी आपके बाबा आपके रुखसार का बोसा लेते थे, कभी आपकी पेशानी को चूमते थे। हाय अभी थोड़ी देर बाद आपकी 4 साल की बहन जब अपने बाबा से मिलने आएगी, बहन बाबा से मिल रही होगी, छुड़ाने वाला, जुदा करने वाला कोई अपना नहीं बल्कि बाबा का कातिल होगा। वो ऐसा अजर रिसालत देगा कि आका ज़ादी बेहोश